قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہنمائے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بطور جان کائنات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بلا شبہ یہ کوئی جذبات میں کہی ہوئی بات نہیں ہے، نہ دیوانگی میں نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ ایک بندہ مومن کا شعور ہے جو قرآن و سنت سے اسے نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اترنے والی آیہ رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اللہ کے علاوہ ساری کائنات عالمین کے اندر داخل ہے، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ زمان ہو، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، سارے زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہوتے رہے، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، مختلف لوگوں نے اسے اپنے اپنے انداز میں سمجھایا۔ مثلاً ایک اس کی مثال میں دوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بطور زندہ رود جب آسمانوں کی طرف سفر کرتے ہیں تو مختلف ارواح سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ ان ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات مرزا اسد اللہ خان غالب کی روح سے ہوتی ہے۔ علامہ اقبال اس سے سوال کرتے ہیں کہ صد جہاں پیدا درین نیلی فضاست، اس نیلی فضا میں سینکڑوں جہان ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں، ہر زمانہ انبیاء و اولیاست، کیا ہر زمانے کے لیے علیحدہ علیحدہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے؟ یعنی ہر زمان میں علیحدہ نبی اور رسول ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں۔ اور بر صغیر میں باقاعدہ یہ بہت بڑا فتنہ تھا امکان نظیر کا جو اٹھا، اور ہمارے اکابر نے اس کے سامنے بند باندھا۔ تو جب یہ سوال کرتے ہیں تو مرزا غالب اس کا جواب دیتے ہیں، جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی آیت کا خوبصورت ترجمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہر کجا ہنگامہ عالم بود، رحمۃ للعالمین ہم بود، جہاں جہاں کسی عالم کا وجود ہوگا وہاں رحمۃ للعالمین کا جلوہ بھی موجود ہوگا۔ علامہ اقبال پھر عرض کرتے ہیں، جناب غالب آپ خدائے سخن ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو اعجاز سخن سے نوازا ہے، ذرا اس رحمت للعالمین کے عقدہ کو مزید کھولیے تاکہ میں اس سے مستفیض اور مستنیر ہو سکوں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اتنا کہہ کر معذرت کر لیتے ہیں کہ خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست۔ اقبال سن، اللہ نے مخلوق بنائی اور ان کے مقدر سنوارے، ان کی ہدایت کا سامان فراہم کیا، یہ سارے کام اس کے کرم کی ابتدا ہیں۔ خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست، رحمت للعالمین انتہاست، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان والا رسول بھیج کر اس نے اپنے کرم کی انتہا کر دی۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس کو صوفیاء نے سمجھا ہے اور دل میں اتارا ہے۔ بلکہ اس کیفیت کو اگر سمجھنا ہو تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، ملم یرا ولایت الرسول فی جمیع احوالہ علیہ، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کو اپنی حالتوں پر تسلیم نہیں کرتا، یعنی یہ عجیب بات ہے، حالت احوال دل کے ہوتے ہیں، جسم کے تو افعال ہوتے ہیں،
یعنی اپنے احوال قلبیہ پر، دل کی حالتوں پر جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور ولایت کو تسلیم نہیں کرتا، ولم یرا نفسہ فی ملکہ، اور اپنے وجود کو ان کی ملکیت نہیں سمجھتا، لم یذق حلاوت سنت، وہ محبت تو دور کی بات ہے، ایسا بد نصیب تو سنت کی حلاوت سے بھی محروم رہتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے اور آپ کس طرح جانے کائنات ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ دیکھنے والا ہی کہہ سکتا ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے۔ اب کور چشم نے تو نہیں دیکھنا، لیکن دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں اور وہ بتا بھی رہے ہیں۔ علامہ نے شاید اسی حوالے سے عرض کی تھی حضور کی بارگاہ میں، تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب۔ فارسی میں ایک جگہ اقبال کہتے ہیں، اے فروغت صبح آثار و دہور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جلوہ فرما ہونا ہر زمانے اور ہر عصر کے لیے صبح روشن بن کر سامنے آیا، چشم تو بے نندائے ما فی الصدور، اور رحمت للعالمین ہونے کے ناطے سے اللہ نے آپ کو وہ نگاہ نبوت عطا فرمائی ہے جو دلوں میں چھپے ہوئے جذبات سے بھی آگاہ ہے۔ اور النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ آیت اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر ہم اسی معاملے کو، جانے کائنات کے معاملے کو، شیخ اکبر ابن عربی، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں دیکھیں تو انہوں نے اس عقدے کو اور طریقے سے کھولا ہے۔ انہوں نے صرف رحمت للعالمین کو بیان نہیں کیا، بلکہ خاتم النبیین کا مفہوم بھی ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے کہ جو رحمت للعالمین ہوگا وہی خاتم النبیین ہوگا۔ مثلا وہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین کو، اصل مبارک کو، نور مبارک کو تخلیق فرمایا، لم یوجدہ الا والیا سلطانا ملحوظا، تو اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات کا حکمران بنا دیا، سلطانی سے نوازا، اور ایسا صاحب مرتبہ بنایا کہ ہر آنے والا نبی اس مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے آیا۔ ثم جعل لہ نوابا حین تأخرت نشأۃ جسدہ، جب اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ طے پایا کہ سب سے آخر میں وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے گا، اللہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنائے۔ فاول نائب کان لہ و خلیفتہ آدم، اور سب سے پہلے نائب حضور علیہ السلام کے اور خلیفہ آدم علیہ السلام ہیں۔ ثم ولدا، پھر ولادت انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، واتصل نسل، اور نسل انسانی آگے بڑھتی رہی، وعین فی کل زمان خلفاء، ہر زمانے میں آپ کے نائب متعین ہوتے رہے، الی ان وصل زمان و نشأۃ الجسم طاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عنصری کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ فرما ہونے کا وقت آن پہنچا۔ فظہر مثل شمس الباہرہ، چھا جانے والے سورج کی طرح آپ ظاہر ہوئے۔ فاندرج کل نور فی نور ساتِ، ہر نور آپ کے چھا جانے والے نور میں گم ہو کر رہ گیا۔ وغاب کل حکم فی حکمہ، اور ہر حکم شریعت آپ کے حکم شریعت میں غائب ہو کر رہ گیا۔ وانقادت جمیع الشرائع الیہ، اور ساری کی ساری شریعتیں آپ کی شریعت کے سامنے سرنگوں ہو گئی۔ وظہرت سیادتہ التی کانت باطنۃ، اور آپ کی وہ سرداری جو ابھی تک مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ فہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا تھا، آیت کا یہ حصہ حمد خدا بھی ہے اور ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو اول بھی حضور کی ذات ہے، آخر بھی حضور کی ذات ہے، ظاہر بھی حضور کی ذات ہے، باطن بھی حضور کی ذات ہے، اور وہ ہر چیز کا علم بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے۔ علامہ نے اس پوری عبارت کو اپنے دو شعروں میں بیان کیا۔ وہ دانائے سبل، اللہ کی معرفت کے جتنے راستے ہیں ان راستوں کو اگر کوئی ذات جانتی ہے، تمام راستوں کو، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو جو دانائے سبل ہیں، ختم الرسل کا تاج بھی انہی کے اوپر سجنا چاہیے۔ جو دانائے سبل بھی ہیں، ختم الرسل بھی ہیں، تو مولائے کل ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اب شعر سنیں، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے
غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اس سے آگے بڑھیں، شیخ عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کائنات ہونے کے حوالے سے؟ وہ فرماتے اعلم حافظک اللہ، اے مرد مسلمان اس حقیقت کو جان لے، اللہ تیری حفاظت فرمائے، ان الانسان الکامل، کہ انسان کامل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی هو القطب الذی تدور علیہ افلاک الوجود من اولہ الی آخرہ، آپ ہی وہ کائنات کا محور ہیں جن کے ارد گرد اول سے لے کر آخر تک، ازل سے لے کر ابد تک پوری کائنات وجود جن کے گرد محو طواف ہے، وہ قطب عالم، وہ محور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ علامہ نے شاید اسی لیے اسی عبارت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا تھا، گرد تو گردد حریم کائنات است خواہم یک نگاہ التفات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات وجود آپ کے گرد محو طواف ہے، است خواہم یک نگاہ التفات، میں بھی آپ کی نگاہ کرم کا، ایک نگاہ کرم کا محتاج ہوں اور خواہش رکھتا ہوں۔ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، میرا ذکر بھی آپ کی ذات ہے، میرا فکر بھی آپ کی ذات ہے، میرا علم بھی آپ کی ذات ہے، میرا عرفان بھی آپ کی ذات ہے۔ کشتی و دریاؤ طوفانم توئی، میری کشتی، میرا دریا، میرا طوفان سب کچھ آپ ہی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو دیکھنے والے تھے انہوں نے کتنے خوبصورت انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کے من جملہ احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے طلب حاجات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بناتا ہوں، کیونکہ دربار الہیہ میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ بس ہمارا اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ کے بغیر سوال کرنا بے ادبی ہے، کیونکہ ہم بارگاہ خداوندی کے آداب سے واقف نہیں ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارگاہ کے آداب کی کامل معرفت حاصل ہے۔ اور یہی بات ہے جو اگر ہم بات کو سمیٹیں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس موضوع پر، اور ہر محبت کرنے والے نے اپنی محبت کا اظہار کیا، حتیٰ کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، مم بدیں وجارہ خدا را می پرستم کے او رب محمد است، کہ میں تو پروردگار کی، رب العالمین کی بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے، اس لیے کہ اس کی معرفت ہمیں اس کے حبیب نے عطا فرمائی ہے۔ علامہ نے کہا تھا، با مصطفیٰ بیر ساں خیش را کے دی ہم آؤست، گر باؤ نہ رسیدی تمام بولا حبیست۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کائنات ہونے کے عقیدہ کے نور سے ہمارے قلب و روح کو منور فرمائے، اور ہماری عقل کو، ہمارے جسم کو، ہماری روح کو اور ہماری نسلوں کو اس نور سے مستفید اور مستنیر ہونے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔